بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ ایک روایت بیان کی جاتی ہے کہ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا، انبیاء و رسول کے علاوہ جس انسان نے بھی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اس کی بینائی جاتی رہی، لہٰذا اے ابن عباس چونکہ تم نے بھی جبرائیل کو دیکھا ہے تو تمہاری بینائی بھی چلی جائے گی، لیکن یہ موت کے دن تمہارے پاس واپس آ جائے گی۔ دوستوں، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی بینائی حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے سے کیوں گئی، حالانکہ دیگر کئی صحابہ کرام نے بھی حضرت جبرائیل کو دیکھا تھا لیکن وہ بینائی سے محروم نہیں ہوئے تھے؟ پھر آپ نے حضرت جبرائیل کو کس حالت میں دیکھا تھا کہ بینائی سے محروم ہو گئے؟ چنانچہ ترمذی شریف میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے 2 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھا اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے حق میں 2 مرتبہ دعا فرمائی۔ 2 بار حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیکھنے کے سلسلے کی تفصیلی روایت امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس طرح نقل کی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے بیان کیا، ایک روز میں بہت سفید کپڑے پہنے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس سے گزرا تو دیکھا آپ حضرت دیا قلبی سے سرگوشی کر رہے ہیں۔ در حقیقت وہ دیا قلبی نہیں تھے بلکہ ان کی صورت میں حضرت جبرائیل علیہ السلام تھے، لیکن اس وقت مجھے معلوم نہیں تھا کہ یہ جبرائیل ہیں۔ میں وہاں سے گزرتا چلا گیا اور رکا نہیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ، یہ ابن عباس اگر ہمیں سلام کرتا تو میں اس کے سلام کا جواب دیتا۔ ابن عباس تو بہت سفید کپڑوں میں ہے مگر اس کے بعد اس کی اولاد سیاہ کپڑے پہننے پر مجبور ہوگی۔ اس کے بعد جب حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان پر لوٹ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے تشریف لائے تو مجھ سے فرمایا، اے ابن عباس، تم ہمارے پاس سے گزرے تھے تو تم نے ہمیں سلام کیوں نہیں کیا تھا؟ میں نے عرض کیا، یا نبی اللہ، آپ اس وقت حضرت دیا قلبی سے بات چیت اور سرگوشی میں مصروف تھے۔ میں نے یہ اچھا نہیں سمجھا کہ میں آپ کو سلام عرض کروں اور آپ میرے سلام کا جواب دیں اور اس طرح میں آپ کے سلسلہ گفتگو میں رکاوٹ بنوں۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھے بتایا کہ وہ دیا قلبی نہیں تھے بلکہ جبرائیل علیہ السلام تھے۔ امام ترمذی کہتے ہیں کہ یہ واقعہ 2 مرتبہ پیش آیا تھا۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی علیہ رحمہ اس موقع پر لکھتے ہیں، یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام کی آمد عام طور پر حضرت دیا قلبی کی شکل و صورت میں ہی ہوتی تھی، دوسرے صحابہ بھی ان کو دیکھا کرتے تھے۔ پھر خاص طور پر حضرت ابن عباس کے بارے میں یہ بات خصوصیت کے ساتھ کس وجہ سے بیان کی گئی کہ انہوں نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو 2 بار دیکھا؟ اس کے جواب میں آپ لکھتے ہیں کہ حضرت ابن عباس نے حضرت جبرائیل کو ان دونوں مرتبہ دیا قلبی ہی کی شکل میں دیکھا تھا، لیکن ان کا دیکھنا عالم ملکوت میں تھا، جبکہ ان کے علاوہ کسی صحابی نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو عالم ملکوت میں نہیں دیکھا۔ دوسرے تمام صحابہ ان کو عالم تعوس میں دیکھا کرتے تھے۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس سے فرمایا تھا کہ اے ابن عباس، تمہاری بینائی چلی جائے گی لیکن موت کے دن تمہاری بینائی تمہارے پاس لوٹ آئے گی۔ چنانچہ یہ تو معلوم ہی ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نابینا ہو گئے تھے، اور یہ منقول ہے کہ جب ان کی وفات ہوئی اور ان کا جسد خاکی کفن میں لپیٹ دیا گیا تو اچانک ایک سفید پرندہ نمودار ہوا جو ان کی میت کے پاس آ کر کفن کے اندر گھسا اور غائب ہو گیا۔ لوگوں نے ہر چند تلاش کیا اور ادھر ادھر دیکھا لیکن اس سفید پرندے کا کوئی سراغ نہ ملا۔ بالآخر حضرت ابن عباس کے آزاد کردہ غلام
حضرت ارقمہ نے کہا کیا تم لوگ احمق ہو گئے ہو؟ وہ واقعتاً کوئی پرندہ نہیں تھا بلکہ ان کی بینائی تھی جس کے بارے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ موت کے دن ان کے پاس واپس آ جائے گی۔ روایت میں آتا ہے کہ پھر جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو لحد میں اتارا گیا تو غیب کی طرف سے ایک آواز سنائی دی جس میں کوئی قرآن مقدس کی یہ آیت تلاوت کر رہا تھا، یعنی اے نفس مطمئنہ اپنے رب کی طرف لوٹ، تو اس سے راضی ہے اور وہ تجھ سے راضی ہے۔ دوستوں، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو دیگر صحابہ و صحابیات نے بھی دیکھا ہے جن میں حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں، لیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ اپنی نوعیت کا منفرد واقعہ ہے۔ دعا ہے رب کریم آپ پر اپنی لاتعداد رحمتوں کا نزول فرمائے اور جنت میں آپ کے درجات مزید بلند فرمائے، آمین۔